سب سے پہلے آپ کو میرا مودبانہ سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر ہو، ہمارے ملک کو اللہ پاک بیرونی جو سازشیں ہیں ان سے محفوظ رکھے، ملک دشمن عناصر کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، ہمارا ملک تا قیامت آباد و شاد رہے۔ بڑا افسوس ہوا کہ جب سے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، تو آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ آج میں بات کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے دوبارہ میں گزارش کروں گا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل میاں ظہور آفیشیل کے نام سے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ایک تقریب میں موجود تھا تو وہاں پر کچھ سیاسی بھی باتیں ہوئیں، تو ایک بات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ میں بات آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا آج پسند کروں گا، کیونکہ موجودہ جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو بہت ہی اچھی بات ہے سیاستدانوں کے لیے۔ لندن میں ایک خاتون جو تھی وہ بھیک مانگ رہی تھی، بھکاری بن کر وہ لوگوں کے آگے سوال کر رہی تھی۔ تو میرے جیسے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو خاتون نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ تو صحافی نے کہا کہ آپ اپنی سٹوری مجھے بتائیں، کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا حالات ہوئے، آپ بھی کیوں مانگ رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں جب اپنی سرزمین پر تھی، وہ بوسنیا کی رہنے والی تھی، کہ اپنی سرزمین پر تھی تو میں وہاں سول جج تھی۔ جب مجھ سے میری سرزمین چھن گئی تو میں نے لندن میں آ کے پناہ لی، اور یہاں پر میں اب رہ رہی ہوں۔ تو میں اپنی سرزمین پر سول جج کے عہدے پر فائز تھی، یہاں آ کر دیار غیر میں بھکاری بن کر بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہی ہوں۔ اس خاتون کے وہ الفاظ تھے۔ آج مجھے سیاسی صورتحال دیکھ کر یہ بات کہنے میں کوئی جھجک میں محسوس نہیں کر رہا ہے۔ میں عبرت کا وہ ایک بات بتا رہا ہوں ہمارے سیاستدانوں کی، کہ ہمارے سیاستدان ہمارے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہماری کروڑوں کی جو آبادی ہے، جو ووٹرز ہیں، وہ ان کو منتخب کر کے اس لیے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں کہ اس قسم کی زبان استعمال کریں یہ لوگ، یہ حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے؟ اب دیکھیں، گزشتہ روز سے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی 23 مارچ کو لانگ مارچ کی کال دے دی ہے کہ تمام کارکن اسلام آباد پہنچیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی 27 مارچ کو ڈی چوک میں بڑے جلسے کے لیے اپنے کارکنوں کو کال دے دی ہے۔ اب دیکھیں، عدم اعتماد بھی پیش ہوگی، کارکنوں دونوں طرف سے ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ ملک تصادم کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسلامی وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہے وہ ہونے جا رہی ہے، جس کا پاکستان میزبان ہے۔ تو ہم پوری دنیا کو، اپنے اسلامی بھائیوں کو جو ہمارے اتحادی ہیں، جو ہمارے ساتھ، جن ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ان کو ہم کیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب امریکی یہودی ایجنٹ ہے، امریکی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا سیاستدانوں کو پارلیمنٹ میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ایک کرسی کی جنگ کے لیے، کو ملک کے مفاد کے لیے آپ بات کریں؟ آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کے پاس ملک کے لیے کوئی معاشی کوئی ایجنڈا کچھ نہیں ہے۔ اب جنگ جو ہے وہ صرف کرسی کی ہے۔ ایک کرسی کی خاطر آپ اپنے ملک کی سالمیت دو پر لگا رہے ہیں۔ خدا کے لیے کچھ رحم کریں اس ملک پر۔ ملک پاکستان جو ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کلمے کے نام پر مارز وجود میں آیا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بھی، اور ہمارے جیسے بہت سے جو ہجرت کر کے یہاں پاکستان آئے، تو انہوں کے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت خون بہا ہے اس ملک کے لیے، آزادی کے لیے۔ آپ آج احتجاج کی بات کر رہے ہیں، سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک پاکستان ہے، ایک ملک ہے۔ اس ملک میں رہ کر آپ احتجاج کی بھی کال دے رہے ہیں، آپ تصادم کی طرف بھی کارکنوں کو لے کے جا رہے ہیں، آپ سیاسی جماعتوں کے بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ ملک پاکستان ہے تو آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے پاؤں سے بھی یہ زمین کھسک جائے تو آپ بھی پھر اس
جس طرح اس خاتون کی کہانی ہے، تو آپ بھی دیار غیر میں جا کر جب پناہ لیں گے تو پھر آپ بھی بکاریوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ تو خدا کا خوف کریں، ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ جہاں خانہ جنگی تصادم کا خطرہ ہو۔ جمہوری طریقے سے جس طرح عدم اعتماد پیش کی ہے، آپ نے تحریک پیش کی، اسی طرح اپنے ممبران پورے کریں۔ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ کارکنوں کو آپ 23 مارچ کی لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے بہت اچھی بات کی آج کہ دونوں طرف سے چاہیے کہ جو لانگ مارچ اور جو جلسے کا اعلان کیا گیا ہے، دونوں اپنی کال واپس لیں، اپنے کارکنوں کو اس خطرے کی طرف نہ لے کے جائیں۔ دونوں طرف سے اگر کارکن اسلام آباد میں پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک میں، تو کیا وہاں پرامن طریقے سے احتجاج ہوگا؟ نہیں، خونی تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ ملک ہمارا وہ کسی بڑے سانے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمارے ملک پر رحم کریں۔ آپ دوسروں کو تو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے کردار کو بھی دیکھیں۔ اپوزیشن جو اراکین اسمبلی ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ 1 سال 1.5 سال کا عرصہ حکومت کا رہ گیا ہے، حکومت کو ٹین اوور پورا کرنا دیں۔ 2023 میں الیکشن آ رہے ہیں، آپ عوام کی طرف جائیں، بتائیں عوام کو کہ حکومت نے کیا کیا۔ عمران خان نے کرپشن کی ہے، عمران خان نے بیرون ملک جائیدادیں بنا لی ہیں۔ جس طرح عمران خان آپ کے لیے کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، تو آپ بھی کریں۔ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں میرے خیال میں چورن بیچنے کے لیے 2023 کے الیکشن میں، اس لیے آپ ابھی سے وہ کوئی ایسی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ایسی تصادم کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں کہ تیسری قوت آ کر ملک پر حکمرانی کرے۔ ہمارے اداروں کو، تمام اداروں کو اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے یہ سارے معاملات چلانے ہیں۔ بڑے احسن طریقے سے ہمارے سیاستدان اس ملک کو چلا سکتے ہیں۔ سارے سیاستدان ایک جیسے نہیں ہیں۔ چند ایک سیاستدان جو کرسی کے لالچ میں ملکی سالمیت داؤ پر لگانے کے چکر میں بیٹھے ہیں، تو وہ اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم جس ملک نے آپ کو عزت دی ہے، آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اپنے جو کارکن ہیں ان کو امتحان میں مت ڈالیں۔ تمام جماعتیں ملک پاکستان کی خیر سوچیں، اپنے ملک کی عزت سوچیں۔ پاکستان ہے تو آپ کے پاس زندگی پڑی ہے، پھر آپ کو اقتدار مل سکتا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ اقتدار میں رہتے ہوئے، پہلی دفعہ آپ سے اقتدار سے باہر رہ کر آپ کو راس نہیں آ رہا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف اقتدار کے لیے ہی بنے ہیں، اقتدار میں ہی بیٹھ کے آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ اقتدار سے ہٹ کر کرسی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا اس ملک کے ساتھ آپ لوگوں نے تماشا لگا رکھا ہے؟ ہمارے سیاستدان کس طرف جا رہے ہیں؟ یوتھ جو ہے ہماری، وہ اب سب کچھ سمجھتی ہے۔ اس سسٹم کو بدلنے کے لیے اگر کچھ ہو رہا ہے تو بدلنے دیں۔ ہماری یوتھ کو، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، وہ پاکستان کی آبیاری بہتر طریقے سے کریں۔ اب یوتھ کو بھی آنے دیں۔ اب آپ کا جو وقت تھا، آپ نے 40 سال سے اس سیاست میں جو خدمات دی ہیں پاکستان کے لیے، وہ ساری اگر آپ کے کام اچھے ہیں تو 2023 میں بھی آپ کو ووٹ ملے گا۔ آپ کو نعرہ لے کر تو عوام کے پاس جائیں، آپ مہنگائی پہ بات کریں، ہر چیز پہ بات کریں، آپ کرپشن پہ بات کریں کہ عمران خان صاحب لوٹ کے کھا گیا پاکستان کو، محل بنا لیے، بیرون ملک جائیدادیں بنا لی، سب کچھ نہیں ہے۔ صرف ایک کرسی کی جنگ کے لیے آپ کارکنوں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھنے والے جو ہمارے ووٹرز ہیں کروڑوں، وہ بھی اب سمجھتے ہیں، وہ بھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ تمام جو باقی ادارے ہیں وہ بھی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب بڑے مجے ہوئے زیرک سیاستدان ہیں۔ میرا بھی مشورہ ہے اپوزیشن کو اور حکومت کو کہ اپنے اپنے کارکنوں کو جو کالز آپ نے دے رکھی ہیں وہ کال واپس لیں، جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے لیے اسمبلی میں جائیں۔ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ ہمارا ملک نے ہمیں بہت عزت دی ہے۔ آج ہم آزادی سے بول رہے ہیں تو ہمارے اس آزاد وطن کی وجہ سے۔ ان لوگوں سے پوچھیں، اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں آپ، انڈیا میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، جو بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔